رمضان المبارک سے متعلق چند اہم مسائل مفتی صاحب کی زبانی سماعت فرمائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں جماع اپنی بیویوں سے۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ مغرب کے بعد جب تک جاگ رہے کھائے پیے، لیکن اگر آنکھ لگ گئی پھر کوئی اٹھا نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ بیوی سے مل سکتا ہے۔ کچھ صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے اس کو قانون بنایا اور معاف فرما دیا کہ اب صبح صادق تک کھاؤ پیو بیو۔ ہن لباس لکم، یہ بیویاں تمہارے لباس ہے، عزت کا ذریعہ ہے۔ وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے۔ جیسے کرتے شلوار سے ہماری عزت ڈھکی ہے، اس طریقے سے بیوی کے ذریعے انسان کی عزت و ناموس بحفاظت رہتی ہے۔ حدیث شریف میں مومن جب نکاح کر لیتا ہے اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ اور کتنی بلاغت ہے اس میں، کوئی اور اس کو نہیں بیان کر سکتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کیا رشتہ ہے، میاں بیوی میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اصل فعل کیا۔ آپ کسی زبان میں بھی ایسی تعبیر نہیں کر سکتے جو قرآن پاک نے کی۔ انتہائی مقدس، انتہائی معزز اور نشانے پر۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتے ہیں اللہ بے شک تم خیانت کرتے ہو اپنے ساتھ۔ خیانت کا مطلب یہ کہ جب یہ حکم تھا کہ مغرب کے بعد جب تک جاگو کھاؤ پیو پھر نہیں، تو یہ سوئے پھر اٹھے اور ملے، یہ خیانت ہو گئی۔ لیکن خیانت پر ان کو خائن نہیں کہا۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، معاف بھی کر دیا، لیکن یہ ظالم ابھی تک معاف نہیں کر رہا۔ فالآن باشروہن، بس آؤ اور بیویوں سے مباشرت کرو، یعنی رمضان کی رات میں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، ڈھونڈو وہ جو اللہ نے لکھا تمہارے لیے، یعنی ملنے کا مقصد اولاد ہو۔ پتہ چل گیا کہ اولاد کے راستے بند کرنا قرآن کے مقاصد کے خلاف ہے۔ ہاں بیماری ہے، عذر ہے، وہ اور بات ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو تاکہ تکڑا رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے سامنے سفید داغا، من الخیط الاسود، سیاہ داغے سے، من الفجر، یہ وقت فجر ہوگا۔ سفید داغے سے مراد سفید سحر، کالے داغے سے مراد رات کی ظلمت و اندھیرا۔ رات بھر کھاؤ پیو رات ہے، جب صبح صادق داخل ہو جائے، کالا داغا ختم ہو جائے، سفید داغا نظر آ جائے، وقت فجر ہوگا۔ بعض صحابہ نے دھاگے لے لیے سفید و سیاہ، تکیے کے نیچے رکھے اور کھجور بھی رکھی، دیکھتے گئے سمجھ میں نہیں آیا، کھجور منہ میں ڈالا، باہر آ کے دیکھا صبح صادق ہو چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا انک لعریض القفا، تم بات کو سمجھے ہی نہیں۔ جاءت السماء فی وسادتک، آسمان تیرے تکیے میں آ گیا۔ خیط ابیض سے مراد سفید سحر ہے، اور خیط اسود سے مراد ظلمت اللیل ہے، یہ تیرے دھاگے مراد نہیں ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ رات تک، یعنی رات آتے ہی روزہ ختم۔ ولا تباشروہن، بیویوں سے نہ ملو، وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں۔ اس سے مسئلہ نکلا ہے کہ معتکف ضرورت کے لیے گھر جا سکتا ہے، عجیب بات، بیوی تھوڑا اعتکاف میں آئے گی کہ وہاں جمع کرے گا۔ فرمایا کہ جس کا گھر قریب ہے یا بعید ہے لیکن روٹی لانے والا، چیز لانے والا کوئی نہیں، فتاوی شام میں لکھا ہے کہ وہ گھر جائے اور گھر والے وقت معلوم کر کے کھانا لگائے، یہ جا کر کے کھانا کھانے بیٹھے اور کھانا کھاتے فوراً روانہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مباشرت شروع کرے یا اور کوئی اخبار دیکھنے لگے۔ یہ جو عوام میں مسئلہ مشہور ہو گیا کہ بس یہی کا وہی، یہ تو احتیاط کے لیے ہے۔ فتاوی شام میں تو یہاں لکھا ہے کہ بعض لوگ مسجد کی بیت الخلاء استعمال نہیں کر سکتے، اور جب تک اپنا بیت الخلاء نہ ہو وہ فارغ نہیں ہو سکتے۔
تو ابن عابدین نے لکھا ہے کہ وہ گر جائے. اسی سے قیاس کر کے میں نے اسکول کالج اور اسٹوڈنٹس کو اجازت دی ہے کہ وہ اعتکاف کے ایام میں فارغ اوقات میں ایک طرف بیٹھ کر ایسی کتابیں دیکھ سکتے ہیں جن میں مسجد کے آداب کے خلاف نہ ہو. اپنے کورس کی تیاری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ معتکف کو کلام الدنیا کی اجازت ہے وہ اعتکاف میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں. فلا تقربوها، نزدیک نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح بیان کرتے اللہ آیتیں للناس لوگوں کو لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ گناہوں سے بچے. یہ بھی پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے اخیر میں سب سے بڑا عمل اعتکاف کا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. جزاک اللہ.